ایک بندہ ہے جس نے مثال کے طور پہ مدینہ منورہ جانا ہے، وہ رات کو سوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ سویا اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر ہے، آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا یار میں تو کسی ہوٹل کے اندر ہوں، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ریال موجود، اس نے سائڈ میں دیکھا تو بیگ رکھا ہوا، بیگ کھول کے دیکھا سارے کپڑے موجود، سائڈ پاکٹ میں دیکھا تو مسواک یا ٹوتھ برش رکھا ہوا، نیچے جھانک کے دیکھا تو چپلیں پڑی ہوئی۔ ہوٹل سے جیسے باہر نکلتا ہے سامنے گاڑی کھڑی، گاڑی والا اسے سلام کرتا ہے، سر آئیے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ سر آپ نے مدینہ منورہ آنا تھا نا تو میں آپ کو مسجد نبی چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ تو ہے گاڑی بھی کھڑی، گاڑی میں بیٹھتا ہے، پہنچ جاتا مسجد نبی۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پر اگر وہ بندہ اس کو کوئی جان پہچان والا مل گیا، اسے پوچھتا ہے یار بھائی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ یہاں پر ابھی مدینے آ گئے؟ کہ جی میں بھی آ گیا۔ لیکن آپ غور کریں، اب تھوڑا سا توجہ دیں اس کے اوپر، یہ بندہ کیا اس کے دل و دماغ کے اندر یہ طوفان نہیں برپا ہوگا کہ یار یہ ہوا کیا ہے، یہ کس نے میرے اوپر اتنے احسانات کر دیے، مجھے راتوں رات سوتے میں مدینے پہنچا دیا، میرے دنیا جان کے جتنے ضروریات تھی ساری پوری کر دی، میرے لیے ہر شے کا ارینجمنٹ پہلے سے کس نے کر دیا۔ اب اگر وہ کسی سے کہے کہ یار مجھے بتاؤ میرے ساتھ کس نے کیا سارا کچھ، اور وہ بندہ آگے سے کہ چھوڑو یار آم کھاؤ گٹھلیوں سے کیا کام تمہیں، پہنچ گئے نا بس چھوڑو، اب کس نے پہنچایا، کیسے آ گئے، کیا ہوا، کس نے اسباب کر دیے، سب چھوڑو آرام سے، بس آپ تم حاضریاں دو یہاں پر۔ وہ کہے گا نہیں یار میں حاضری دوں گا لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کس نے سارا کچھ، اتنا ویل مینجڈ، ویل آرگنائزڈ، اتنا شاندار انداز کے اندر یہ سارا کس نے کر دیا۔ میری طبیعت میں چین نہیں آئے گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ سارا کیا کس نے۔ آپ بتائیے کیا یہ فطری طور پہ اس کے دل میں نہیں آئے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے ساتھ کوئی اس طرح ساری کی ساری چیزیں کر دے اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہی نہ آئے کہ یار میں اس کو جانوں تو صحیح جس نے میرے لیے سارا کچھ کیا۔ اب آپ اس مثال کو تھوڑا سا ذرا براڈ لیں، اس کو ذرا بڑے پیمانے پہ لیں۔ ہم اس دنیا میں آئے، ہمیں بھوک لگتی تھی، ہمارے جسم کو توانائی چاہیے، ایندھن چاہیے نا، توانائی کا ایندھن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے آنے سے پہلے دودھ کا انتظام کیا ہوا۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوائیاں بنائی ہوئی ہیں، جڑی بوٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے بدن کو پروٹین بھی چاہیے، ہمارے بدن کو منرلز بھی چاہیے، ہمارے بدن کو اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا اجزاء ہیں، وٹامن اے تو بی تو سی تو 12 تو میگنیشیم تو آئرن تو جناب کیلشیم، تو پتہ نہیں پورے وجود کو کیا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مالٹے میں ڈال دیا، کچھ آم میں ڈال دیا، کچھ بھنڈی میں ڈال دیا، کچھ ترئی میں ڈال دیا، کچھ لوکی میں ڈال دیا، کچھ گوشت میں ڈال دیا، ہر شے کے اندر ڈالا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ہمیں اب یہ چیزیں چاہیے تو کھانے کے لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جانور بھی پیدا کیے ہوئے، سبزیاں بھی پیدا کی ہوئی ہیں، سمندر میں مچھلیاں بھی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہمیں پینے کا پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اندر پانی بچھا دیا، پانی موجود ہے، جہاں پر زمین سے نہیں نکلتا خدا وہاں پر بارش بھیج دیتا ہے، بارش آ کے نازل ہوتی ہے تو بارش سے ہمیں پانی مل جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کا نظام ایسا بنا بنایا اور ہمارے لیے ایسے اسباب وہاں پر موجود ہیں، ہمارے پہننے کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ہماری دوائی کا، دارو کا، ہماری دیگر چیزوں کا، ہر شے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے کیا ہوا ہے۔ اب غور کریں کہ کیا ہمارا دل یہ نہیں کہے گا یار وہ محسن ہے کون، وہ منعم ہے کون، یہ ہمارے لیے کس نے سارے انتظام کیے ہیں، یہ ہمارے لیے کس نے اتنا کچھ پہلے سے فراہم کیا ہوا ہے۔ یہ جو گندم پکتی ہے اس میں سورج کی روشنی چاہیے، اس میں سورج کی حرارت چاہیے، اس میں ہوا چاہیے، تو یہ ہوا کا انتظام پہلے سے کس نے کیا ہوا تھا، یہ سورج کا انتظام پہلے سے کس نے کیا ہوا تھا، یہ حدت کا انتظام پہلے سے کس نے کیا ہوا تھا، یہ نرم مٹی چاہیے تاکہ بویا جائے
تو یہ نرم مٹی کیوں بنا دی؟ یہ سخت پہاڑ بھی چاہیے تھے کہ ان کی اپنی ضرورت ہے، تو یہ سخت پہاڑ کس نے بنا دیے؟ یہ دریا جگہ جگہ رواں دواں ہے، یہ سمندر اتنے وسیع بنے ہوئے اور سمندروں میں لاکھوں کروڑوں معدنیات ہیں، یہ پہاڑوں کے نیچے کیا کیا رکھ دیا، یہ جنگلات کی لکڑیاں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے انتظام کس لیے؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے، جانور کس کے لیے؟ ہمارے لیے، درخت کس کے لیے؟ ہمارے لیے، سمندر کس کے لیے؟ ہمارے لیے، دریا کس کے لیے؟ ہمارے لیے، نہریں ندی نالے کس کے لیے؟ ہمارے لیے، زمین نرم کیوں؟ ہمارے لیے، پہاڑ بلند کیوں؟ ہمارے لیے، پہاڑوں پہ برف جمتی ہے کیوں؟ ہمارے لیے، گرمی آتی ہے برف پگھلتی ہے پانی بنتا ہے کیوں؟ ہمارے لیے۔ ارے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں، اتنی عنایتیں، اتنی رحمتیں، اتنے فضل و کرم، یہ کون ہے کرنے والا؟ تو ہمارا جو ضمیر ہے وہ ہمیں کہے گا کہ اس کو پہچانو، اس کو جانو، وہ کون ہے کہ جس نے تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے سارے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے ہیں، وہ احسانات تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس طرف توجہ دیں، ہم ادھر سوچیں کہ یار یہ کس نے ہمارے لیے یہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے اور جو ہمیں ابھارتی ہے، جو ہمارے دل کے اندر تجسس جگاتی ہے کہ تلاش کرو، طلب کرو تم اس خدا کو، اور پہچاننے کی کوشش کرو اس ہستی کو جس نے تمہارے لیے یہ سارے کے سارے ارینجمنٹس کیے۔